بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ علماء کی تمام اس عوام کا جنہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور میں صدر جلسہ سے اجازت چاہتے ہوئے اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں انڈین ایجوکیشن نیو جنریشن اور شیخ علماء کا کہ جنہوں نے قوم کی بہتری کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے آج یہ گنتنتر دیوس کے موقع پر تعلیمی بیداری پروگرام منعقد کیا. اور ایک بات کہ آج کا حالات دیکھتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ سالانہ اتفاق کے ختم کر کے اور قوم کی بہتری کے لیے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اگر کچھ تھوڑا بہت انتشار ہے اس کو آپس میں ختم کر کے اور ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شیخ پور کی عوام بہت اچھے سے مہمان نوازی کرتی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مہمان ہیں اور مہمان نوازی سے متعلق میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنا قیمتی وقت لے کر کے یہاں آئے ہیں اسی طرح چند منٹ اور سن لیجئے اور اپنے آنے والی نسلوں کے بہترین مستقبل کے لیے اپنا قیمتی وقت دے دیجئے. کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جدھر سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا اور میرے وطن کی مٹی مجھے ایریا رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. کہ دوستو آج گنتنتر دیوس یعنی ریپبلک ڈے جب اس کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے لفظ گردش کرتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہ آئین کیا چیز ہے اور قانون کس کو کہتے ہیں. ہم اور آج سن 1947 کی آزادی کے بعد سے اگر میں حقیقت بیان کروں تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ جب سے لے کر اب تک مسلمانوں کو غدار سمجھا جاتا ہے اور ظلم و تشدد کے پہاڑ ہم پر ڈھائے جاتے ہیں. کہ کبھی مظفر نگر کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت سے کھیلا جاتا ہے تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے. تو کبھی اخلاق کو گو ہتیا کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے اور ہماری آوازوں کو دبانے کے لیے JNU سے نجیب کو غائب کر دیا جاتا ہے. شرجیل امام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ہماری بہن صفورہ زرگر کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. خالد صاحب سیفی کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور عمر خالد کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اور اب کہیں ہماری مساجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. ہمارے مکاتب اور مدارس کو گندی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. اور اب حد تو یہ ہو چکی ہے کہ ہماری شریعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے. کبھی قرآن کے خلاف پابندی, کبھی اذان کے خلاف پابندی, کبھی نماز کے خلاف پابندی. کہ یاد رکھنا ہے فرقہ پرست طاقتوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو اپنی شریعت کے لیے کل بھی جان دے سکتے تھے اور آج بھی جان دے سکتے ہیں. کوئی ماحول پیدا نہیں ہوا جو ہم کو ہماری شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے. ہم کل بھی عمل کرتے تھے, ہم آج بھی عمل کرتے ہیں اور ہم کل قیامت تک عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس روئے سرزمین پر جب تک ایک ایمان والا زندہ رہے گا وہ اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا. کہ دوستو چند باتوں کو ذہن میں رکھے. کس طرح آج ارتداد کا زمانہ ہے کہ جالوں میں پھنسا کر ہماری ماں اور بہنوں کو مرتد کیا جا رہا ہے. کہ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر دینی نظام, دینی تعلیمی نظام قائم نہیں کیا. اگر ورنہ ہم دینی نظام قائم کرتے اور اپنی ماں اور بہنوں کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ سناتے, وہ واقعہ سناتے کہ جس واقعے کو سننے کے بعد ان کے اندر ایسا ایمان جاگتا کہ وہ اپنی جان کو دینا تو گوارا سمجھتی لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرتی.